الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبیلہ صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا یوم فیما سواہ من المنازل وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین حق تعالی جل جلالہ کا ہمارے اوپر بہت کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن عطا فرمایا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے اہل حق کی اس جماعت سے جوڑا ہے جن کی فکر، جن کی محنت، جن کا طریقہ محنت نبوی طرز سے میل کھاتا ہے۔ آج دنیا اس لیے پریشان نہیں کہ وسائل نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا اس لیے پریشان ہے کہ اللہ نے جس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو نمونہ قرار دیا ہے، آج کا مسلمان اس سے دور چلا گیا ہے۔ پہلے مسلمان عمل سے دور ہوا، لیکن آج کا مسلمان نبوی سوچ سے بھی دور ہو چکا ہے۔ جو حضور کو پسند ہے مجھے بھی وہ پسند ہے، ایسا نہیں۔ میں وہ کھاؤں گا، میں وہ پیوں گا، میں وہ پہنوں گا، میں وہ کروں گا، وہ میں سنوں گا جو میرا جی چاہتا ہے۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے ظاہر کو بھی رسول اللہ کے تابع کر دیا تھا، اپنے باطن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا تھا۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کسی کی خواہشات میری خواہش کے تابع نہیں ہو جاتی تب تک وہ مومن نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو سمجھاؤ، یہ بات طے کرو، بے شک میرے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، پر عزت اور کامیابی کا راستہ حضور کا راستہ ہی ہے۔ عزت اور کامیابی کا طریقہ حضور کا طریقہ ہی ہے۔ جس راستے کو میں سنت سے ہٹ کے اختیار کر رہا ہوں وہ عزت کا راستہ نہیں ہے، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، وہ عزت کا قول نہیں ہے، وہ عزت کا عمل نہیں ہے، وہ عزت کی سوچ نہیں ہے، وہ عزت کی محنت نہیں ہے۔ عزت کی سوچ، محنت، عمل، قول وہی ہے جو میرے حبیب سے ہے۔ آج
کبھی ہمارے اوپر انڈیا چڑھ دوڑتا ہے، کبھی روس چڑھ دوڑتا ہے، کبھی امریکہ چڑھ جاتا ہے، کبھی اسرائیل چڑھ دوڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ مسلمان کا 1.5 صدی تک یہ ذہن بنایا گیا لڑائی اچھی نہیں ہے۔ 200 سال ہو گئے ہیں مسلمان کا ایک ذہن بنایا گیا لڑائی اچھی نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں لڑائی اچھی نہیں ہے، پر وہ لڑائی جو اپنی ذات کے لیے ہے وہ اچھی نہیں ہے، جو اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے ہے اس سے اچھا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ لڑائی اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ لڑنا اللہ کے دین کے لیے ہو، اگر وہ نکلنا اللہ کے دین کے لیے ہو، تو پھر اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک رات کی چوکیداری، اللہ کی راہ میں ایک رات کی چوکیداری۔ ایک رات کتنے گھنٹے کی ہوگی بھائی؟ آپ اس کو آپ 14 گھنٹے کی سردیوں کی رات لے لیں، مغرب سے طلوع آفتاب تک بھی لے لیں تو 14 گھنٹے ہو جائے گی۔ میرے پیاروں، میرے حبیب فرماتے ہیں ایک رات کی چوکیداری شب قدر میں حجر اسود کے پاس عبادت میں لگے رہنے سے افضل ہے۔ ایک رات کی چوکیداری شب قدر میں حجر اسود کے پاس عبادت میں لگے رہنے سے افضل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حنین کے قریب پہنچے تو یہ بھی باغی تھے حنین والے، پیغمبر علیہ السلام جب پہنچے تو ایک صحابی پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی واپس آئے، انہوں نے کہا حضور میں نا قافلے کے آگے آگے گھوڑے پر چلتا گیا اور چلتے چلتے میں وہ آگے پہاڑ پر چڑھ گئے، اس کو نہیں پتہ تھا پڑاؤ پیچھے ڈالنا ہے۔ جب میں پہاڑ پہ چڑھا تو میں دیکھ کیا رہا ہوں، حنین والے اپنے بیوی بچوں کو، مال مویشی کو قلعوں میں بند کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کل وہ ہمارا مال غنیمت بنے گا۔ ہمیں تو کہا لڑائی اچھی نہیں ہے، اور ساری دنیا میں 200 سال سے امریکہ جہاں وسائل ہوتے ہیں وہاں لڑائی کر کے وہاں کے وسائل پہ قبضہ کرتا ہے، اور ظاہری طور پہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت لڑائی لڑ لڑ کے بن گیا ہے۔ اور ہم نے کیا کہا لڑائی اچھی، ہندوؤں سے لڑنا اچھا نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا؟ مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، ساس بہو کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، پڑوسی سے لڑائی ہے، محلے والوں سے لڑائی ہے، ہمارے اداروں کی آپس میں لڑائیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ آپ نے صرف ایک دن کے جہاد کی برکت دیکھی ہے، چند گھنٹوں کے جہاد کی برکت دیکھی ہے، پورے ملک کی جماعتیں اور قوتیں ادارے ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے نا، یہ جہاد کی برکت۔ متفرق کیوں ہے؟ جہاد چھوڑ دیا۔ ہر چیز کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ جہاد کی 4 برکتیں ہیں۔ جہاد کی پہلی برکت یہ ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو منافق اور مومن میں فرق ہو جاتا ہے۔ دوسری، مومن متحد ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری برکت یہ ہے کہ جو بندے
جو بندے شہید ہو گئے وہ سیدھے کدھر جاتے ہیں؟ زور سے بولو۔ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ سیدھے، کبھی کبھی جنت کا نام لیا کرو، ہم نے تو سارے واٹس ایپ اور میڈیا پر جنت کا نام ہی نہیں چلتے۔ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ سیدھے کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں۔ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ سیدھے۔ چوتھی بات، جو بچ جاتے ہیں وہ غازی کہلاتے ہیں۔ جو بچ جاتے ہیں وہ فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور میری طرف دیکھو، میرے حبیب نے اپنا نیزہ اٹھا کر کہا، اس نیزے کی کیا شان ہوگی جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امن پسند ہو، حضور سے بڑا بھی کوئی امن پسند ہوگا؟ ہاں، میرے حبیب نے نیزہ اٹھا کر کہا، جعلت رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے میری روزی میرے اس نیزے کی نوک کے نیچے رکھی ہے۔ ہوں سمجھ آئی امریکہ کی لڑائی دی؟ اب سمجھ آ گئی امریکہ کیوں پوری دنیا میں یہ فوجوں کے خرچے برداشت کر رہا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ ہے۔ اور ہماری جتنی بھی لڑائیاں ہیں اسلام کی، وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کی لڑائی نہیں ہے، لوگوں کے وسائل پر قبضے کی لڑائی نہیں ہے، لوگوں کو غلام بنانے کی لڑائی، ان کے اوپر حکمرانی کرنے کی لڑائی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کے شاگرد جاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ۔ آج کسی کا ہے ظرف جو کسی قوم کو اپنے جیسا برداشت کرے؟ مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک ایک اعلان تھا، کونو مثلنا۔ کیا مطلب؟ اور جیسے ہم نے رسول اللہ کی ظاہری اور باطنی ہم نے غلامی اختیار کی ہے، ہمارے نہیں، مصطفیٰ کے غلام بن جا، کونو مثلنا۔ اور ان کے ایمان کو بھی میرے رب نے، عجیب بات ہے قرآن مجید میں، ابھی کبھی آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے جب ظاہر کی اتباع کرنے کا حکم دیا تو وہ حضور کے لیے کیوں؟ نقل ظاہری اعمال میں ہو سکتی ہے، ایمان میں حضور کی نقل ہو سکتا، اور کسی نبی کا ایمان بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو میرے حبیب کا ہے۔ لیکن جب ایمان کا حکم دیا تو پھر صحابہ جیسا ایمان کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے صحابہ اگر یہ ایمان تمہارے جیسا لائیں گے پھر ایمان والے ہوں گے۔ ایمان کی مثال، ایمان میں اتباع صحابہ کی، عمل میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے نبی نے جب صحابہ کو رنگ دیا، ظاہر بھی رسول اللہ کی غلامی میں، باطن بھی حضور کی، اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ فنا فی الشیخ، جو شیخ میں ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ کیا خوش نصیب تھے، اور جن کا استاد بھی مصطفیٰ کریم ہو، جن کا پیر بھی رسول اللہ ہو، جنہوں نے ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، وہ فنا فی الشیخ تھے، فنا فی الرسول تھے۔ رسول سے بڑا، حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے تصورات نکال لیے ہیں، حضور سے بڑا کوئی پیر، حضور سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے۔ جب صحابہ فنا فی الشیخ ہو گئے تو حضور نے کہا میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔
تو میرے پیارو، اللہ رب العالمین کی رضا مقصد زندگی ہے۔ ہمارے ہاں مقصد زندگی بدل گیا ہے، ہماری ساری فکر کیا ہے؟ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، ضرورتیں نہیں، اب جس کو ضرورتیں حاصل ہو جائیں وہ آسائشوں کے چکر میں پڑتا ہے، جس کو آسائشیں مل جائیں وہ اسی ہو گئے۔ طارق صاحب، کل میں بھی وہ طیارے کو پڑھ رہا تھا جو ٹرمپ کو یہی کہ قطر کے بادشاہ نے دیا، وہ طیارہ تو اس کا نام ہے، باہر سے طیارہ ہے، اندر سے پورا محل ہے۔ پھر محل بھی ایسا شاید قومی ہو جس میں اتنا سونا استعمال کیا گیا ہو۔ میرے پیارو، ہم نے دنیا کو جب مقصد زندگی بنایا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا، جب تم دنیا کو مقصد زندگی بناؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب تم دنیا کو مقصد زندگی بناؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ کل میں پڑھ رہا تھا کہ عربوں کے ہاں جس گھوڑے پر ان کی خاتون سوار ہو جاتی تھی، وہ کسی غیر محرم کو گھوڑا غیرت میں نہیں بیچتے تھے کہ اس کی پیٹھ پر جہاں میری بہن، ماں، بیٹی، بیوی بیٹھی ہے، اس پیٹھ پر کوئی غیر محرم بیٹھے۔ ایک عربوں کی وہ غیرت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھی، اور ایک یہ غیرت ہے جو کل آپ نے دیکھ لی۔ آئے ساری رات پریشان رہا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کیا ہے؟ یہی نہیں ہے کہ ہماری عورتیں بے حجاب ہو کر اس نے سب سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، جب ان کی عورت آئی ہے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ دیا ہے۔ بغیرتی کی انتہا، اس سے آگے میرے خیال میں تو کوئی بغیرتی کی انتہا نہیں ہوگی کہ اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ بالوں کی چھنکار سے اس کا استقبال کریں۔ اور ساتھ ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو، اس سے کچھ دیر پہلے مولانا مسعود اظہر کا خط پڑھ رہا تھا، انہوں نے 4 باتیں لکھ دی، ایک بات سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین نے ان مظلوموں کی آہوں کو سن لیا ہے، مظلوموں کی آہوں کو سن لیا ہے۔ اب لمبا عرصہ نہیں ہے، اسرائیل اور امریکہ کا اختلاف ہوگا، اور دونوں سربراہوں میں سے ایک ٹھکانے لگ جائے گا۔ اور ساتھ ہی میں نے پھر آگے وہ خبر بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ہاں، تو انشاءاللہ کبھی کبھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے بندے کبھی قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ ان کی زبان سے نکلی بات کی لاج رکھتا ہے۔ میرے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے بندے کبھی اس کے نام کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو میرا رب ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قربانیوں کے پیچھے بہت بڑی فتوحات ہیں۔ آپ ایک بات نہ دیکھیں، ایک طرف لازمی بات ہے مومن ہونے کے ناطے ہمارے اندر، ہم تو اللہ کی قسم اس طرح کا حال ہم تو کافروں کا بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے معصوم بچیوں کا یہ حال نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک گستاخ کو کسی نے مار دیا تو میرے مرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب فرمانے لگے، ایک طرف اس کی قتل کی خوشی یاد آتی ہے اور دوسری طرف اس کے معصوم بچوں پر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ ظالم، تجھے خیال نہ آیا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے 5 بچے ہیں اور تو اتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ مومن رحم دل ہوتا ہے، شفاق نہیں ہوتا۔ 1450 سال کی ہماری تاریخ ہے،
لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسا ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان ایسا ہے۔ اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں مسلمانوں جیسا رحم دل کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ جو میں کل پڑھ رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ لشکروں کو روانہ کرتے ہوئے ہر لشکر کو یہ کہتے تھے اللہ اکبر، ان کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کی عورتوں کو قتل، ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، اور پھر فرماتے ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کرنا، اللہ ان کے گھروں کو نہ گرانا، ان کی عبادت گاہوں کو نہ گرانا، ان کی فصلوں کو آگ آئے۔ کیا رحمت ہے، پھر لڑائی کے چیز کیا یار ہے، سب کچھ نہیں کرنا تو پھر کیا ہے؟ ہاں ان کو دعوت دینی ہے کونو مثلنا، جیسے ہم نے ظاہر باطن میں رسول اللہ کی غلامی کو اپنایا ہے تم بھی حضور کی غلامی کو اپنا لو۔ اگر اپنا لیں، اگر وہ اپنا لیں، ذرا توجہ کریں گے، جب وہ اپنا لیں تو پھر کیا کرنا گیا کیا ہے؟ ان کی زمینیں انہی کی رہیں گی، ملک انہی کے رہیں گے، زمینیں انہی کی رہیں گی، ملک انہی کا رہے گا، سرداری انہی کی رہے گی۔ ہاں جیسے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، مرضی اپنی نہیں کریں گے، مرضی رسول اللہ کی چلے گی، بس اتنی جی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں پڑھا تھا حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کیا، کہنے تو کچھ اور چاہ رہا تھا، رحمت کی بات آ گئی، حضور کی کیا تربیت، صحابہ نے علاقہ فتح کر لیا۔ اب فتح کرنے کے بعد اللہ اکبر، فتح کرنے کے بعد وہیں ٹھہر گئے۔ ادھر سے حضرت عثمان کا خط آیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور آگے فلاں جگہ، تو انہوں نے بلایا وہاں لوگوں کے قبائل کے سرداروں کو اور کہا ہم نے تم سے 1 سال حفاظت کا جزیہ لیا تھا، ہمیں حکم آ گیا ہے ہم آگے جائیں، معاہدہ حفاظت کا تھا، اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ہم آگے جا رہے ہیں، یہ تیرے قبیلے سے لیا ہوا جزیہ ہے، یہ تیرے قبیلے سے لیا ہوا جزیہ ہے، یہ تیرے قبیلے سے لیا جزیہ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں دنیا میں یہ واحد وقت تھا جب غلام قوم حکومت کرنے والوں کی جدائی پر رو رہی تھی، اللہ تمہیں دوبارہ واپس لے آئے، اللہ تمہیں دوبارہ واپس لے۔ حضرت عمر کا دور ہے، صحابہ نے دیکھا کہ دشمن بڑا طاقتور ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، رات کی تاریکی میں انہوں نے گھس کر قبضہ کر لیا۔ وہاں کا جو عیسائی ان کا بڑا پادری تھا، اس نے شہر کے چیدہ چیدہ بندوں کو بلا کر کہا، تسلیم ہو گئے سارے، ٹھیک ہے ہم یہ ہتھیار ڈال دیے، تو بلا کر کہا کہ یہ میرا ایک رکا ہے، جاؤ عمر کے پاس لے جاؤ۔ کون جا رہا ہے؟ عیسائی جا رہا ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ عیسائی رہنما ہے، مذہبی پیشوا ہے، وہ بھیج رہا ہے، جاؤ یہ میرا رکا عمر کے پاس لے جاؤ۔ وہ تیز رفتار گھوڑے پہ جا کے حضرت عمر کو رکا دیتا ہے، لکھا ہوا کیا ہے؟ ایمان والا ذرا دیکھنا، ہم نے سنا تھا تم رحمت والے نبی کے ماننے والے ہو، اور اس نے تمہیں کہا ہے کہ رات کے وقت میں تم نے قبضہ نہیں کرنا، تم نے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، نہ مانے تو 3 دن کی مہلت دینی ہے۔ آپ کے جرنیلوں نے نہ ہمیں دعوت دی ہے نہ مہلت دی ہے، آ کے قبضہ کر لیا ہے۔
حضرت عمر نے اسی چٹ کے پیچھے لکھا، ساتھ یہاں کے اصول کے خلاف ہو گیا ہے، سارے علاقے کا قبضہ چھوڑ دیا جائے اور ان کو کہا جائے جی چاہے تو ہمارے ساتھ رہو، جی چاہے تو پہلے کی طرح آزاد رہو۔ اصولوں کی زندگی تھی میرے پیاروں۔ آخر میں وہ آیات جس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کی ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ زمین کی ساری چیزیں، آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، سب کہتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اس جملے کی برکت سے اللہ ساری کائنات کو روزی عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک سناتا جاؤں، آج کل ہماری سب سے بڑی پریشانی روزی کی ہے، صحابہ کی سب سے بڑی پریشانی دین کے غلبے کی تھی۔ روزی سے اللہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اس فکر سے نکال دیا تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، جو بھی کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم 100 بار صبح کہو سبحان اللہ وبحمدہ، آپ بھی کہہ لیجیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہی بندہ آیا، اس نے کہا اب اللہ نے رنگ لگا دیے ہیں، مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ لیکن بھائی ہم نے تو فیصلہ کر رکھا ہے، ہم نے اللہ سے مانگ کے نہیں لینا، ہم نے تو محنت کر کے لینا ہے۔ ہم 16 گھنٹے محنت کر لیں گے، اللہ سے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے مانگیں گے نہیں۔ میرے پاس پریشانات تھے، میں سنایا کرتا ہوں، ایک بھائی میرے پاس آئے تو کہنے لگے بہت پریشان ہوں، گاہک دکان پہ قدم رکھتا ہے واپس چلا جاتا ہے، کتنے مہینے ہو گئے میں دکان بیچنے کا سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے آتے ہیں؟ جوہر ٹاؤن سے۔ میں کہا کتنی دیر لگتی ہے؟ کہتا 1.5 گھنٹہ جانے کا 1.5 آنے کا۔ اس زمانے میں اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ملتی تھی۔ میں نے کہا تو دکان کتنے گھنٹے کھولتے ہو؟ کہتا میں دکان 10 گھنٹے کم از کم کھولتا ہوں۔ میں نے کہا یار ایسے کرو تم دکان 8 گھنٹے کھولو۔ کہتا ہے 10 گھنٹے نال تو مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا چلے تم 7 گھنٹے دکان کھولو۔ یقین خراب ہو گیا ہے، یقین سارا بگڑ گیا ہے، اللہ کی ذات والا معاملہ ختم ہو گیا ہمارے اندر سے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ میں نے کہا اچھا تم میرے پاس آئے تو میری ماننے کے لیے آئے ہو؟ کہتے جی مانوں گا۔ میں نے کہا پھر 7 گھنٹے کھولو۔ ہوں 8 گھنٹے میری پیکج اور تھلے آ گیا۔ میں نے کہا تم نے 1 گھنٹہ صبح گھر میں زیادہ دینا ہے اور 1 شام کو زیادہ دینا ہے، بلکہ 1.5 گھنٹہ۔ میں نے کہا 1.5 گھنٹہ صبح 1.5 گھنٹہ شام۔ صبح اپنے بچوں کو بیوی کو نماز کے لیے اٹھانا ہے، اپنے سامنے بچوں کو تیار کروانا ہے۔ بچے وین پہ بھی جاتے ہیں تو تمہاری موجودگی میں جائیں، ان کو بتاؤ بیٹے گھر سے سنت سے ایسے نکلنا ہے، سواری پہ سوار، روز بتاؤ۔ 7 گھنٹے کا معاہدہ ہو گیا۔ کتنی دیر کا؟ 1 ہفتے کے بعد کہتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہی پرانی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا تیرا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ میں نے کہا تیرا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا شیطان نے تجھے کہنا ہے کہ 7 گھنٹے اگر انہیں آیا تو 1 گھنٹہ اور لگا لے۔ کہتا نہیں۔ میں نے کہا میری بھی وال سفید ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ آتا رہا تو کوئی نہ آیا۔ میں نے دوستوں کو بھیجا یار ایک فلاں دکاندار ہے
ہر ہفتے ہمارا دوست آتا تھا، انہوں نے کہا مجھے قاری صاحب کے پاس آتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، میری دکان بھی بک گئی ہے۔ میرے پیاروں، میں نے یہ بات کیوں سنائی ہے؟ اس لیے سنا رہا ہوں، جس رب نے آپ کو مجھے روزی کی ذمہ داری لے کر بھیجا ہے، اس سے ہم لینے کے لیے تیار۔ نیت کرو، روز صبح گھنٹہ سوا گھنٹہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے بھائی، نماز پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، اشراق پڑھو، حاجت کے نفل پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، جو دعا میں نے بتائی ہے وہ پڑھو۔ میرے ایک بڑے محب شاگرد تھے، مجھے کہنے لگے میرا کاروبار نہیں چلتا۔ میں نے کہا تمہیں کاروبار چاہیے یا روزی چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بقدر کفایت روزی چاہیے۔ چوری صاحب اللہ اسے جزائے خیر دے، فوت ہو کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا تم 100 بار یہ دعا پڑھا کرو۔ مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد 100 بار دعا تو پڑھتا ہوں، لیکن کاروبار وہی ہے۔ میں نے کہا 100 بار بڑھا دو، حضور نے جو کہا ہے نفع ہی نفع ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کاروبار وہی ہے۔ میں نے کہا اس کو 313 کر دو۔ اللہ نے جزائے خیر دے، انہوں نے 313 کر دیا۔ آج دا مرید ہوندہ تے وہ کہندہ مولوی صاحب آپ ہی کچھ کرو، میں سارا میں نے بھی لائی جا رہا ہوں۔ پریشان حال لوگ آتے ہیں، میں ان کو عمل بتاتا ہوں، کہنے چھوڑو جی مولوی صاحب تسی جڑا کچھ کرنا کرو، میں کہا دکان پہ بھی مجھے بٹھا دو 10 گھنٹے، جہاں پیسہ آ رہا ہے وہاں نہیں کرتا مولوی صاحب تسی اتھے بیٹھ جاؤ، وظیفہ میری جگہ پہ آپ کرو۔ اللہ سے جزائے خیر دے، میں نے اسے کہا کہ 313 بار پڑھو۔ اس نے مجھے بتایا کاروبار تو وہی ہے، لیکن اللہ نے کوئی ایسے اسباب بنا دیے ہیں کہ میرے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں کہ میں گھر لینا چاہتا ہوں، تو فلاں آپ کا تعلق والا ہے، سنا اس کے پاس پلاٹ ہے۔ میں نے کہا میں جاتا تو نہیں ہوں دنیا کے لیے، لیکن تم اچھے آدمی ہو، تو میں اس کے پاس گیا، وہ بڑی کھڑے ہو کے ملے۔ اس نے کہا تیرا اللہ بھرے کرے سلیم صاحب تو قاری صاحب کو لے آیا ہے۔ میں نے تو ان کو دعوت دی، کتنی بار نہیں آئے۔ اب بتاؤ، اس نے کہا جی میں نے یہ پلاٹ لینا ہے۔ اس نے کہا اس میں نے 35,000 روپیہ مرلہ تھا۔ اس نے کہا مجھے 35,000 مل رہا تھا، میں نے نہیں دیا، تمہیں 30,000 میں دیتا ہوں۔ اللہ نے کچھ عرصے کے بعد حج کا انتظام کر دیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اس مکان کے بننے کا بھی انتظام کر دیا۔ بتا کیا رہا ہوں میرے پیاروں، آج ہمارے اندر اللہ سے مانگنا چھوٹ گیا۔ نیت کرو، صبح شام اللہ سے مانگیں گے، بڑا آہستہ آہستہ انشاءاللہ صبح شام جم کے بیٹھیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ پھر مجھے کہتے ہیں اچھا چلتے پھرتے نہیں ہو سکتا وظیفہ؟ چلتے پھرتے، میں نے کہا بیٹے نصاب تو بیٹھ کے ہی پورا کرنا ہوگا، باقی ذکر چلتے پھرتے بھی کرو، اٹھتے بیٹھتے بھی کرو۔ دکان پہ 16 گھنٹے بیٹھنا برداشت ہے، لیکن اللہ کے ہاں جائے نماز پہ بیٹھنا گھنٹہ بھی بڑی مصیبت لگتی ہے۔ میرے کئی دوست ہیں جو مسجد میں آتے ہیں تو مجھ سے واپس فون کرتے ہیں، ہم زور میں گئے تو تیری نماز اتنی لمبی تھی، ہم آگے گئے، ہمیشہ میں گئے تھے تیری نماز۔ میں نے کہا یار میرے پاس نماز کے سوا ہے کچھ نہیں نا، تیرے پاس دکان ہے، میرے پاس اللہ کا دروازہ ہے، اب تو اٹھا ادھر 14 گھنٹے دیتا ہے، اگر میں بھی اپنے اللہ کے آگے 2.5-3 گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ مجھے تیرے 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھنے کے پر اعتراض نہیں ہے، تو تجھے میری لمبی نماز پر کیوں اعتراض ہے؟ میرے پیاروں، آج ہم بہت دور چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں چند گھنٹوں میں وہ فتح عطا فرمائی ہے جو دنیا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک بات میرے پیاروں، بہت کم یہ آواز سننے میں آئی کہ فتح اللہ نے دی ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آرمی چیف بہت مضبوط ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے،
ہمارے پائلٹ بہت بہادر ہیں، اور ان کو اس بہادری، یہ بہادری کس نے دی ہے؟ زور سے بولو، ان کو بہادری کس نے دی ہے؟ اور وہ اس کو جرت کس نے دی ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف کو۔ اور آج نیت کرو، ہم سارے گھر والوں سے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھوائیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ آخری بات، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس راہ میں، جہاد میں، فلسطین کے لیے ہو یا کشمیر کے لیے ہو، اپنی فوج اور مجاہدین کے ساتھ اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ مکہ لہرا کر کہو، مکہ لہرا کر کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو قوم نیت کر لیتی ہے، میرے رب خون نہیں مانگتے، میرے رب نیت اور جذبہ ارادہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان